رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں کارل موجود تھا۔ اسے کمرے میں آنے کے لیے کسی کے بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ جاسوسی ایکشن فلمیں دیکھتا اور ناول پڑھتا تھا، اب تک جیمز بانڈ نہیں بن چکا تھا، تو یہ اس کی کثر نفسی تھی۔ میرے کمرے سے جاؤ کارل، اس نے اپنا بورچا کوٹ اتار کر پھینکا۔ تم کہاں تھے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ شکریہ؟ یہ لفظ پہلے کب ہم دونوں نے استعمال کیا ہے؟ ذرا بتاؤ، وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی، بات ختم۔ ہاں، بات ختم، اب جاؤ۔ نہیں، تم ٹھیک سے بات ختم کرو۔ کارل نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ لیا۔ میں بات ختم کر چکا ہوں کارل، تم سے بھی اور اس سے بھی۔ اس نے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ اس سے کرنا تو بنتا ہے، اس نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن میں سب سے ختم کر رہا ہوں، وہ چلایا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے، میں نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ چند ایک کے ساتھ تو میں سنجیدہ تھا۔ تم بہت برے کھلاڑی بنتے جا رہے ہو۔ ہاں، میں بہت برا کھلاڑی ہوں، بدترین انسان ہوں میں۔ اس نے کارل کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم جاؤ اب، تم یہ سب نہیں کر سکتے، ایسے خود کو نہیں بدل سکتے۔ کارل چلایا۔ ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ آلیان نے اپنے منہ کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ جاؤ کارل، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کئی لحظے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ آلیان ایسٹی اینسلم ہال کے کمرے کی کھڑکی سے برف پر گرتے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ ایک گھر جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، ایک گھر، ایک خاندان۔ کارل اور وہ چپکے چپکے اس کے خواب دیکھتے رہے تھے۔ ایک دوسرے کو وہ یہی بتاتے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے۔ کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود آلیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو۔ ایک گھر، ایک خاندان مل کر ایک ہو جانا، اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سے محروم رہا ہو۔ آلیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے۔ کارل نے تو ہوش کڈ سینٹر میں سنبھالا تھا۔ اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے۔ سوتیلے نانا اور نانی نے اسے اس کڈ سینٹر کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک بار اس نے امرحہ سے پوچھا، تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ مطلب تعمیرات؟ نہیں، مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر کہ وہ ایسا ہو؟ اچھا، یہ اگر کوئی الادین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہو، تو سعودی شہزادے طلال کے محل جیسا، یا پام سٹی میں میڈونا کے گھر جیسا۔ وہ ہنسا۔ الادین نہیں، ایک عام انسان پوچھ رہا ہے، مجھ جیسا عام۔ اچھا، اس کا منہ لٹک گیا۔ الادین کا خواب چکنا چور ہوا۔ اب اسے شہزادے طلال جیسا محل کون بنا کر دے گا؟ آلیان زیر لب ہنسا۔ اگر میں بزنس ٹائکون بن گیا تو اسے ایک محل بنا دوں گا، اور میں نے اپنے پیسے کا کرنا ہی کیا ہے۔ لیکن اگر میں اس کے لیے الادین نہ بن سکا تو ایک بڑا سا باغ ہو جس میں کئی سو پھول کھلے ہوں، اس باغ میں گھر کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں، پیچھے بھی کئی سو پھولوں والا ایک باغ ہو، ایک چھوٹی سی آبشار کے ساتھ، اور اس میں بھی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں گھر کی۔ یہ ماسٹر بیڈ روم ہو اور لائبریری۔ گھر کی چھت بہت اونچی ہونی چاہیے، یعنی اتنی کہ 6 فٹ لمبا فانوس لگا ہو تو سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ دور، بہت دور لگے۔ یہ ایک عام آدمی کا گھر ہی ہے نا امرحہ؟ اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ رک کر سوچنے لگی اور خاموش ہو گئی، یعنی خفا ہو گئی۔ مطلب ایک سیدھا سا جواب اس سے حاصل کرنا مشکل تھا۔ کہیں وہ اتنی ذہین تھی کہ فوراً جواب کر لیتی تھی۔ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے گیس کا۔ کس نے کہا؟ موبائل چھین لیے جاتے ہیں۔ جھوٹ، یہ مغربی اخبارات نا، یہاں تو تم انگلی اٹھاتے ڈرتے ہو نا کہ پولیس کو نہ بلوا لیں۔ ہم لوگ وہاں سیدھا سیدھا تھپڑ مار دیتے ہیں، تھپڑ، اور کوئی پولیس نہیں آتی۔ اور کچھ معاملات میں وہ ایسی تھی جیسے اونکے بونکے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر بونکے ہیں، اور ہاں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ بونکا پن
کسی کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا کہ اپنے 6-7 ہاسٹل میٹس کے ساتھ گپے ہانکتے، سڑک پر چہل قدمی کرتے، اپنے بیڈ کی چادروں کو یونانی طرز پر جسم پر باندھے، ایک کندھا عریاں رکھے، یونانی ہی تیز میوزک پر کوریڈور میں ٹھمکے لگاتے اور اپنے دیگر بندر لنگور کے کرتب کرتے، کوئی اسے ہی سوچتے، اسی کے لیے زیر لب ہنستا ہے، کوئی ٹھٹھرتی راتوں میں لحاف پھینک کر اٹھ بیٹھتا ہے، وہ خود کو تلاش کرتا ہے۔ آلگان، ہاں آلگان، کہاں گیا وہ بیچارہ؟ ساتھ کے کمروں میں جب کوئی پجامہ پارٹی، ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو، یا اسٹوڈنٹس کا اوپیرا چل رہا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی اور کو محسوس کر رہا ہوتا۔ کارل اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرتا۔ تم میاؤں میاؤں بلی بنتے جا رہے ہو، چلو شیر بنو اور ذرا تھاڑ کے دکھاؤ۔ وہی فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی ایکشن، کبھی مسٹری، کبھی ہارر اور کبھی مزاحیہ موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں۔ لیکن اب اس کا اس سب میں خاص دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کر تو لیتا تھا، لیکن بس خود کو پرانا والا آلیان ثابت کرنے کے لیے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ پا جائے، بھید جو پوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا، بھید جو محبت میں ملفوف دل پر کھلتا ہے، صرف محبت میں ملفوف دل پر۔ اسے یہ چونکا سا دینے والی لڑکی اس قدر اچھی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی، اس کی کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا، اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے وہ پری تھی جو 2 دموں والے بندر سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ سارا مانچسٹر ہی اس کے لیے 2 دموں والا بندر تھا۔ وہ حیران ہو کر ڈر جاتی۔ اس کا خیال تھا دنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ہے۔ امرہا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کیا کچھ اہم ہوتا ہے۔ آلیان کھڑکی میں کھڑا تھا اور آج پہلی بار امرہا کے بارے میں سوچتے وہ زیر لب مسکرا نہیں رہا تھا۔ اسے رات گزرنے کا غم نہیں تھا کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امرہا کو سوچے گا۔ باہر فروری برف کی صورت برس رہا تھا، فروری جسے جدید دنیا نے سرخ 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 رنگ ڈالا ہے۔ یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدے کی صورت گرے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ پیر کو وہ یونیورسٹی آئی تو جو پہلا شخص اس کے پاس آیا وہ کارل تھا۔ چمڑے کی جیکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے، بنا ٹوپی اور مفلر کے وہ بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم یونیورسٹی سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں نکلواؤں؟ یہ بات کہتے وہ انتہا کا سنجیدہ تھا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کے کراس بیگ کے اسٹریپ میں اس نے پین کو اڑس کر اسے بری طرح سے پیچھے کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ ابھی بھی خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گی، 2 دن میں یونیورسٹی سے باہر ہو گئے، تمہیں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے دنیا سے باہر ہونے میں، اگر آلیان واپس نہ آیا تو۔ امرہا نے چونک کر کارل کو غور سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر آلیان واپس نہ آیا تو۔ سختی سے وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ آلیان کہاں ہے؟ تم بتاؤ، آلیان کہاں ہے؟ الٹا اس نے پوچھا، اس انداز میں پوچھا کہ امرہا ڈر گئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آلیان کے مقابلے میں تم ہو کیا؟ تم جیسی لڑکی جو ایک ڈگری لینا پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھتی ہے، وہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کس دنیا سے آئی ہو تم؟ جانتی ہو نا؟ یا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ امرہا بری طرح سے ڈر گئی۔ کہنا نہیں، بتانا۔ آلیان کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ ایک ناجائز بچہ ہے، اور وہ تمہاری طرح اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ایک تم ہی ہو اچھی والی مسلمان۔ اس کی ماں ایک بری عورت تھی، اور باپ، ہاں۔ امرہا یکدم سانس لینا بھول گئی۔ یونیورسٹی کی محراب موم بتی کی لو کی طرح تھڑ تھڑانے لگی۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ امرہا کی جان مٹھی میں آ گئی۔ بتایا؟ ہاں، میں نے خود سنا ہے۔ انفیکٹ آدھی یونیورسٹی نے سنا ہے۔ وہ سب جو تمہاری سوچ ہے، جو حقیقت میں تم ہو۔ ویسے تم لوگ بہت پڑھے لکھے بنتے ہو، مانچسٹر جیسی یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہو، خود کو تعلیم یافتہ کہلواتے ہو، اور اندر سے وہی گھسی پٹی کھٹیا سوچ رکھتے ہو، جاہل لوگ۔ ہاں، مجھے بتاؤ کارل، تم کس سننے کی بات کر رہے ہو؟ تھر تھراتی محراب گرنے کو تھی، وہ گر جائے گی، نظر آ رہا تھا، وہ گر جائے گی۔ جو تم نے آلیان کے لیے ویرا سے کہا، وہ سب ریکارڈنگ ہے میرے پاس، سنو گی؟ محراب دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ افسوس،
اس محراب کے نیچے ہی امراہ کھڑی تھی۔ امراہ کو پرشور چکر نے آ لیا۔ اس کی نظر دھندلا گئی۔ اسے کارل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، اسے تو دنیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے اندھا ہونے میں، اتنی سی دیر میں روشنیاں گل ہو جاتی ہیں۔ وہ سب کیا؟ وہ بمشکل پوچھ سکی۔ جو تم نے ویرا سے کہا تھا وہ سب، امراہ دی مینڈکی۔ اب آلیان کو ڈھونڈ کر تم لاؤ گی، ورنہ اپنا سامان باندھ کر رکھنا۔ ٹرسٹ می، ملکہ ایلزبتھ بھی تمہیں برطانیہ میں نہیں رکھ سکے گی۔ پین سے اس کے کراس بیگ کے اسٹریپ کو پوری شدت سے کھینچ کر وہ چلا گیا۔ وہ چلا گیا اور کیا کہہ کر گیا؟ امراہ نے نہیں سنا تھا۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسے کیسے سن سکتی تھی؟ وہ تو پھر سے ایک تیز سیٹی کی آواز، چھک چھک، جیسے زنگ آلود وزنی انجن کی ریل سسائے موت کے قیدی کا پیچھا کرتی اپنے اندر جلاد بٹھائے بھاگی چلی جاتی ہو۔ کتنی جلدی ہے جلاد کو قیدی کا سر تن سے جدا کرنے کی۔ وہ اس حالت میں آ گئی جس میں کسی خون خوار درندے کے لیے لگائے گئے ہڈی توڑ لوہے کے وسطی شکنجے میں انسانی پیر آ جاتا ہے۔ اف، موت تھی اور تکلیف بھی۔ آہ، وہ عیاق بابیل تھی، اس پر آہ فرض نہ تھی۔ وہ بزنس اسکول کی طرف بھاگی، آلیان کو ڈھونڈنا چاہا۔ وہ نہیں ملا۔ اس کے چند دوستوں سے پوچھا، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اس کا فون بند تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا وہ خود کو مار ڈالے گا، کلاس نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا پر۔ تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا؟ تو کیا وہ مر چکا تھا؟ کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا؟ چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چٹکی پھڑنے والا، اس سے بھی پہلے اس کے لیے کراسنگ پر کلابازیاں لگانے والا اور بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر مر چکا تھا۔ اتنی جلدی لرزے کی ایک پردرد کیفیت امراہ کے وجود میں جاگی اور اسے گرنے سے بچنے کے لیے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے چاروں اطراف کی ہوا نے اپنا رخ اس سے پھیر لیا اور ہوا کی اس خود غرضی پر اس کا دم گھٹنے لگا۔ کراس بیگ بہت وزنی ہو چکا تھا۔ اس کا وزن امراہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا۔ امراہ کے لیے اسے قائم رکھنا محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جائے اور چوٹ بھی نہ لگے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے اپنی کلاس لینی ہے۔ اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امراہ نامی لڑکی خود وہی ہے، ایسے چلتی جسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے۔ وہ باغ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، چپ، خاموش۔ دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ نہیں، یہ شور، اتنا شور، یہ کہاں سے پھوٹا پڑتا ہے؟ کان پھٹ رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اب وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، جیسے دائرے کی صورت اس کے گرد الاؤ بھڑکانے کی تیاریاں کی جاتی ہوں اور وہ اس پر راضی ہونی ہو چکی ہے۔ مطلب اس کی سب تدبیریں، حساب کتاب الٹا ہی ہوا۔ وہ نالائق کی نالائق ہی رہی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، برفیلی ہوا چل رہی ہے، دھند ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ایسا کرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے۔ آکسفورڈ روڈ ایسے رواں دواں ہے جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی، چینختی چنگھاڑتی پرانے انجن کی ریل گاڑی قطن نہیں گزری۔ باغ کے ایک کونے میں وہ اکیلی بیٹھی ہے، جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، بالکل اکیلی، جیسے باغ میں بچھی گھاس، خزاں میں پیوست بہار سے دور اکیلی۔ سیاہ بلوری پیالے آنسوں سے بھر بھر گئے، گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوئی بیٹھی ہے۔ افسوس، برائے نام حصے میں آتے ہی صحیح وہ آلیان کو کھو چکی ہے اور محبت کا ایک ہی پنجرہ ہے، دنیا۔ اس کا ایک ہی قصور ہے، دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا لگتا ہے، روایات کا، اس سوال کا، اس خوف کا، اس انجام کا۔ یہ وہ، بس سب سوالیہ، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ اس پنجرے کی سلاخوں کی بنیادیں خود غرض معاشرے کے کھوکھلے بربرے اصولوں سے ہری بھری دھرتی کے سینے سے پھوٹتی ہیں اور اصول و ضوابط کی فضا میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں۔ یہ پنجرہ، اس پنجرے کا قیدی حساب کتاب کیوں نہ کرے؟ وہ سارے سوالوں کا جواب نکال لے گا تو ہی تالا کھلے گا نا۔ اور سب سوالوں کے جواب کون فاتح ہے جو نکال پاتا ہے؟
अमरहा इतनी अक्लमंद थी कि आलियान को पहचान गई थी और इतनी ही बेवकूफ़ कि उसे पा न सकी। और ज़रा बताइए, मशरिक़ में वो कलम दवात कहाँ मिलती है जो ऐसी मोहब्बत करने की तहरीरी इजाज़त देती है? ऐसी मोहब्बत जिसकी अहमियत मिट्टी के कच्चे टूटे हुए घड़े से भी गई गुजरी होती है। वो उठी और घर आ गई। आपकी आलियान से बात हुई? उसने आते ही लेडी महर से पूछा। 2 दिन से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। उसका फ़ोन बंद है। कल तुम उससे यूनिवर्सिटी में मिल सकती हो। पूछना उसके मोबाइल के साथ क्या हुआ है। कल ज़रूर वक़्त निकाल कर उससे मिल लेना। वो ज़िंदगी का सारा वक़्त निकाल कर उससे मिल लेती अगर इजाज़त दे दी जाती। उस पर यह इजाज़त जायज़ कर दी जाती। वो लेडी महर को बता न सकी कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आया, और ये भी कि उनके फर्मा बरदार लाडले बेटे के मुंह पर उसने थप्पड़ दे मारे हैं। अब दुख और शर्मिंदगी को लिए वो खुद को छुपा रहा है। खुद को गुम करके वो तलाश करता फिर रहा है। अगर उसे कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाता है? उसने मुझे नोट्स देने के लिए कहा था, और अब उसका कुछ अता पता ही नहीं। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी आवाज़ को किस रिदम पर ले आए कि उसकी चोरी न पकड़ी जाए। आतिशदान के करीब आकर वो सुलाख से आग को बिला वजह कुरेदने लगी। जाएगा कहाँ? वो मुझे बताए बगैर शहर नहीं छोड़ा करता। आग को कुरेदते उसके हाथ रुक से गए। यानी इस बार वो ये नाफरमानी कर चुका है। वो अपनी माँ को बताए बगैर कहीं जा चुका है। तुम यूनिवर्सिटी से क्यों आ गई? बस ऐसे ही, दिल नहीं चाह रहा था क्लासेस लेने का। अच्छा, तुमने तो एक बार कहा था तुम मर जाओगी, अपनी क्लासेस नहीं छोड़ोगी। लेडी महर ने हंस कर कहा। उसने आतिशदान की कॉर्लिस पर अपने दाएं हाथ का पंजा गाड़ दिया। आलियान से सीखकर उसने ये बात 2-3 लोगों से की थी। वो गर्दन अकड़ाकर ये बताना चाहती थी कि उसके लिए उसकी तालीम किस कदर अहम है। इतनी ज़्यादा कि सिर्फ मौत ही दरमियान में हायल होकर रोक सकती है। तो क्या मौत हायल हो चुकी थी? ऐसा ही हुआ है यकीनन। फिर तो जॉब पर जाने से पहले तुम एंसलम हॉल चली जाना। मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। वो ठीक होगा। वो मेरा बेटा है। वो अपना ख्याल रखना जानता है। अपने लिए नहीं, मेरे लिए। अमरहा को एकदम से एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर से आग के इतने करीब खड़ी है। लेडी महर की इस बात ने उसे चौंका दिया था। हाँ, वो ठीक होगा। किसी के लिए नहीं, सिर्फ मामा महर के लिए। देखो, धुंध ने आज मानचेस्टर पर कैसी यलकार की है। वो खिड़की के पास बैठी मानचेस्टर पर उतरने वाली धुंध पर निसार हो रही थी। अमरहा ने उनकी पुश्त से उनके चेहरे पर छाई मासूमियत को पछतावे के एहसास में घिरकर देखा। उसका जी चाहा वो उनके कदमों में अपना सर रख दे और आलियान से पहले उनसे माफ़ी मांग ले। उन्हें बताए कि उनका बेटा ना जाने कहाँ चला गया है, और एक सिर्फ इसकी वजह से। पहली बार वो आलियान के हॉल एसटी एनसेलम आई, पर जो दिन में यूनिवर्सिटी नहीं आया था वो शाम तक हॉल कैसे आता? वो अपनी जॉब पर आ गई। कस्टमर सब्र से उससे अपना बिल बनवाते रहे। उसकी 10 उंगलियां जामिद थीं। वो हरकत करने से इनकारी थी। एक मामूली से जूते का उसने 10,000 पाउंड का बिल बना दिया। अमरहा, मैं आ चुकी हूँ। वीरा उसके सर पर खड़ी थी। पिछले 10 मिनट से खड़ी थी। अमरहा अपने काम में मसरूफ़ रही। उसने सुना ही नहीं कि उसे मुखातिब किया गया है। अमरहा, वीरा ने 10 मिनट मज़ीद सब्र से खड़े रहने के बाद उसे मुखातिब किया। मैं फ़ारिग नहीं हूँ। ठीक है, 1 घंटा है तुम्हारा तुरानिया ख़त्म होने में। मैं कैफ़े में। मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो। तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं जाना। ये फ़ैसला हम बात करने के बाद करेंगे। फ़ैसला हो चुका है। वो वीरा के कमरे की एक एक चीज़ तहस नहस कर आई थी। 1 घंटे बाद वो स्टोर से निकली तो वीरा, जो स्टोर के एक तरफ टहल रही थी, उसके पीछे लपकी। तुम इतनी देर से कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसने जैसे सुना ही नहीं और वो अपनी बस में बैठ गई। वीरा अपनी साइकिल पर आती रही, बस के पीछे पीछे, कि कहीं वो दरमियान में ही उतरकर कहीं और न चली जाए। उसने आते ही अपना कमरा लॉक कर लिया। वीरा ने लेडी महर की परवाह किए बगैर इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा।
وہ لیڈی مہر کو کس منہ سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرا کے درمیان ہوتا۔ دو بالغ افراد غصہ کرنے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ویرا نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانوں پر رکھ کر نرمی سے کہا، بالغوں میں سے ایک بالغ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو۔ شانوں پر سے اس کے ہاتھ چھٹک کر اس نے تیز آواز میں کہا۔ ویرا کو اس کے انداز پر ایک جھٹکا لگا، اس کی گلابی رنگت پھیکی سی پڑ گئی، اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھلکنے لگا۔ تم اتنی سی بات پر ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہتے محسوس کیا کہ زندگی میں پہلی بار اس کی آواز ایسے ارتعاش کا شکار ہوئی ہے۔ اتنی سی بات؟ تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے عالیان کو دے دی؟ کس قدر شرمناک حرکت ہے، جانتی ہو؟ اسے کارل نے بھی سنا اور کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی۔ ویرا کی آنکھوں میں ملال کی جگہ خوف نے لے لی۔ کمانڈو کی طرح ساری دنیا کو اپنے پیچھے رکھنے والی نے کسی قدر سہم کر امرہا کو دیکھا۔ ایسا کرتے ویرا بلا شبہ بہت بدحیت لگی۔ آلگان کو نہیں، کارل کو امرہا کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا مصیبت آئی تھی تم پر ویرا؟ کارل نے مجھ سے کہا تھا، اس نے آلگان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں۔ وہ آلگان کا دوست ہے۔ آلگان بہت اپسیٹ تھا پریڈ کے بعد سے۔ کارل جاننا چاہتا تھا اس کی وجہ۔ وہ آلگان کا دوست نہیں ہے۔ امرہا کس قدر سہم کر چلا اٹھی۔ وہ آلگان کا دوست ہے امرہا، صرف وہی ایک دوست ہے۔ دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا، جیسا تم نے کیا۔ امرہا کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ اپنا چین و قرار تا عمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی۔ امرہا، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھیک سب جاننا چاہتا ہے۔ جب میں تم سے بات کر رہی تھی تو فون پر وہ سن رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کال ریکارڈ کر لے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہارڈ راک میں وہ ڈسک چلوا دے گا۔ امرہا نے ویرا کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی۔ مکڑی کے جالے سی بینائی نے پھر سے امرہا کو اندھا کرنے کی کوشش کی۔ پلکوں کی جنبش امرہا پر گراں گزری۔ ہارڈ راک ڈسک پر امرہا کی شکل کی طرف دیکھتے ویرا رو دینے کو ہو گئی۔ وہ تو اتنی بہادر تھی، پھر اب کیسے وہ رو دینے کو ہو گئی؟ ہاں، کارل نے وہاں ڈی جے سے چلوا دی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی تھے وہاں، اور آلگان بھی۔ مجھے بھی آج ہی یونیورسٹی سے معلوم ہوا ہے۔ اور آلگان؟ امرہا بڑبڑائی۔ اس کا خیال تھا یہ سب ایس ٹی این سیلم ہال میں ہوا ہوگا، پر وہ تماشا تو ہارڈ راک میں لگا تھا، جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو اس کی زبان سے کی گئی ہتک سب نے سن لی۔ جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سر عام بےزتی کر دی۔ ویرا، تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں آنسو پھنسنے لگے۔ کیا کیا تم نے؟ تم مجھ سے کریت کریت کر وہ سوال پوچھتی رہی، وہ سب جو سچ بھی تھا اور جو جھوٹ بھی تھا۔ تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتی رہی؟ تم تو کہتی ہو کہ تم میرے ملک کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو، وہاں کے میدان، پہاڑوں، سمندروں، موسموں، تاریخ کے بارے میں۔ اتنا کچھ جانتے تم نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ جانا؟ تم نے یہ جاننا کیوں ضروری نہ سمجھا کہ مشرقی لڑکیوں کا جھوٹ کیسا سچ ہوتا ہے، سچ کو کیسے خفیہ تابوتوں میں لپیٹ کر مدفن کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خوشبو نہ پالے؟ ویرا، تم تو کہتی تھی تم مجھے سمجھتی ہو، اب تم مجھے کیوں نہ سمجھی؟ میں تو تمہاری دوست تھی۔ ویرا کو دوست تھی کے لفظ کی ادائیگی نے تکلیف دی۔ تم میری دوست ہو امرہا، اسی لیے مجھے وہ سب برا لگا جو تم نے آلگن سے کہا اور اس کے لیے سوچا۔ تم نے اسے انکار کیا۔ انکار؟ امرہا کو پھر سے زیر لب دہرانا پڑا۔ تمہیں چند سال ہمارے معاشرے میں گزارنے ہوں گے ویرا، میرے خاندان، میرے پاپا، اماں، ان سب لوگوں کے ساتھ، امرہا کی جگہ آ کر، کسی بھی مشرقی لڑکی کی جگہ آ کر تم سمجھ جاؤ کہ انکار کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ امرہا ایسے استضاحیہ ہنسی کہ ویرا کو سب جواب مل گئے جیسے۔ وہ میرا دوست تھا ویرا، باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وقت تھا۔ وہ دوست بنانے کے لیے جائز ہے، وہ لائف پارٹنر بنانے کے لیے ناجائز کیوں ہے؟ میں نے اس کی بےزتی کر دی، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔
تمہیں اس کی ناراضی کی فکر کیوں ہے؟ وہ مجھے ناپسند کرے گا اب، وہ مجھے منافق سمجھے گا۔ تم نے منافقت کی ہے؟ میں نے منافقت کی ہے؟ سرگوشی کی صورت اس نے خود سے سوال کیا اور ملنے والے جواب نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک، کچھ اور بنے تو غلط، ایک ہی انسان کو اچھا اور برا بنا رہی ہو، منافقت نہیں ہے کیا یہ؟ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہیں اس بات کا خوف ہے اور تم اسے برا سمجھتے رہی۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ویرا، تم نے خود اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا امرہا، اسی لیے کہتی ہوں عقل سے۔ عقل ہے میرے پاس، لیکن اس عقل سے پہلے خوف ہے، بڑا ہیبت ناک اسطح جیسا۔ اس خوف کو دوبارہ برف میں گردن تک دھنسا دو اسے۔ امرہا کو خاموش ہو جانا پڑا، اسے حد درجہ تکلیف پہنچی ہے تو وہ یوں گم ہو گیا ہے نا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس وقت امرہا سے وہ سب باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ امرہا کے انداز اور سوالات اور جوابات سے چڑھتی چلی گئی اور اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی کہ کارل یہ سب سن رہا ہے۔ کارل نے اس سے کہا تھا کہ آلگان کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ اس قدر اپسیٹ ہے، اور یہ بات امرہا سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اب تو سبھی جان گئے تھے کہ آلگان کیسے سائے کی طرح امرہا کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ آلگان ٹھیک ہوگا امرہا، وہ واپس آ جائے گا، وہ پڑھا لکھا ہے، ایسی ویسی کوئی حرکت تو نہیں کر سکتا نا۔ امرہا نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور خود کو لحاف میں دبا لیا۔ ویرا کمرے سے چلی گئی تو وہ لحاف سے نکلی۔ اب وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، کتنا بھی ٹھیک ہوگا، لیکن تکلیف سے انجان نہ ہوگا۔ وہ کتنا بھی بہادر ہوگا، ایک بار تو ٹوٹا ہی ہوگا۔ اس نے محبت کی، اس کا اقرار کیا اور اسے ایسے دھتکار دیا گیا۔ اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے قاصر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے، آلگان یونیورسٹی نہیں آیا، وہ ہال بھی نہیں کیا تھا۔ کارل ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے دھمکا گیا تھا۔ ویرا نے وہ ریکارڈنگ لا دی تھی جو ہاٹ راک میں چلائی گئی تھی۔ ساری رات امرہا اس ریکارڈنگ کو سنتی رہی تھی۔ وہ آلیان کی جگہ خود کو کھڑا کر لیتی اور امرہا کا حتہ قمیص تلخ انداز سنتی اور بے مول سی ہو جاتی۔ آلیان کی جگہ، وہ کبھی بھی آلیان کی جگہ نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا، ہزاروں کے مجمع میں اسے پہچان کر اس کے پاس آنے والا، صرف اس کے پاس، بہانے بہانے سے اس کے ساتھ رہنے والا۔ یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں، اب یہ تمہیں امرہا کے آس پاس ملے گا ورنہ کہیں اور ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں کی پہیلی بوجھ لینے والا آلگان۔ اس کی پیدائش کے بعد سے سب اس سے دور دور رہنے والے تھے۔ دادا کے بعد ایک وہی تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا تھا۔ تھا کیا امرہا میں کہ وہ اس کے لیے ایسا مقناطیس بن چکی تھی۔ وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا، وہ اس پر خفا نہیں ہوتا تھا، وہ اس کی باتوں پر ایسے ہنستا تھا جیسے ہنسنا اس نے ابھی ابھی اس کی باتیں سن کر ہی سیکھا ہے۔ اگلے دن وہ پھر یونیورسٹی نہیں آیا۔ جاب پر جانے سے پہلے وہ ہاٹ راک کیفے آ گئی۔ اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ اندر اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میرا نام امرہا ہے، آپ اس سے کہتے، اس نے کاؤنٹر بوائے سے کہا۔ کاؤنٹر بوائے واپس آیا تو اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا وہ آ رہا ہے؟ امرہا کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ معلوم نہیں، وہ تو خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، کوئی جواب نہیں دیا۔ البانوی کاؤنٹر بوائے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا نام بتایا۔ امرہا کو یقین تھا وہ ٹھیک تلفظ سے اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا۔ البانوی کو جیسے برا لگا۔ ظاہر ہے، امرہا نے ایک گھٹن زدہ سانس لیا، اسے اپنے دل کی کھال سکڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مطلب کہ وہ نہیں آ رہا، لیکن شاید آ ہی جائے۔ وہ ہاٹ راک سے باہر آ گئی۔ وہ اپنی جاب پر جائے یا نہ جائے، شاید آلیان باہر آ ہی جائے، ابھی بس کچھ ہی دیر میں۔ وہ ہاٹ راک کے باہر کھڑی ہو گئی، اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے، مفلر کے کونے سے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے، بے بسی سے پرنٹ ورک کے میلے کو دیکھتے اور حیرت زدگی سے ہنستے مسکراتے چہروں کی مسکراہٹ پر دکھ کا اظہار کرتے اس نے خود کو پایا۔ کھڑے کھڑے اس پر کئی موسم آ کر گزر گئے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آلگان باہر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ نہیں آنے والا تھا۔
اس نے اپنے اسٹور فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتی جاب پر، وہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ ایسے پہلی بار فون کر کے اس نے کہا۔ مینیجر نے تشویش سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ گرم خطے کے لوگوں کو ٹھنڈ کا بخار بہت جلدی چڑھتا ہے۔ اس کا مینیجر ایک نئی مزاحیہ انسان تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہر بات میں مذاق کا پہلو ضرور نکال لیتا تھا۔ نہیں، بخار نہیں ہے، اس نے بمشکل کہا۔ بخار نہیں ہے تو آ کیوں نہیں رہی؟ کیا گھر کی یاد کا نزلہ ہوا ہے؟ وہ میرے درد ہے سر میں۔ امرا کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں، نہیں، بس بہت درد ہے۔ اس نے جھٹ فون بند کر دیا۔ کراس بیگ کے اسٹریپ میں ہاتھ دیے وہ ٹہلنے لگی۔ بہت سے ہائے ہیلو دوستوں نے رک کر پوچھا کہ وہ وہاں ایسے کیوں کھڑی ہے، اندر کیوں نہیں آ رہی یا جا کیوں نہیں رہی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی، بہانے بناتے، جھوٹ بولتے، لیکن ظاہر ہے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جو اسی کیفے میں عالیہ نے جھیلی ہوگی۔ پہلی بار تھپڑ اور دوسری بار تسلیم، اور 5 گھنٹے بعد وہ باہر آیا۔ اگر وہ عالیہ مارگریٹ ہی تھا تو امرا کو اسے پہچاننے میں کچھ وقت لگا۔ اس کی شبیہ وہی تھی، وہی ناک، نقشہ، وہی صورت، پھر بھی وہ عالیہ نہیں تھا۔ وہ شرط لگا لیتی اور جیت جاتی، وہ عالیہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کے اندھیرے آن بسے تھے۔ وہ عالیہ ہی ہوتا تو ایسے اندھیرے کو اپنے اندر پڑاؤ کی اجازت دیتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر امرا پر پڑی اور وہ پھر بھی نہیں رکا۔ دیکھا، وہ عالیہ نہیں تھا۔ رات کے اس وقت ایسے امرا کو انتظار کی حالت میں کھڑا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا، تو وہ عالیہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عالیہ، اسے لپک کر اس تک جانا پڑا۔ اس نے رکنے میں تعامل کیا۔ عالیہ نے امرا کے لیے رکنے میں تعامل کیا اور امرا کو ایسے دیکھا جیسے کہتا ہو، خاتون، میں اچھے مزاج کا مالک انسان نہیں رہا، مجھ سے دور رہیں، مجھ سے دور رہا جائے۔ اس کے اتنے قریب جا کر امرا کو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے اعصاب ایسے تنے ہوئے اور ٹھنڈا کر دینے والے کیوں ہیں؟ روشنی جو اس کے وجود سے آر پار ہوئی لگتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس کے آس پاس اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ تو عالیہ سے بات کرنے آئی تھی، وہاں کہیں عالیہ تھا ہی نہیں، تو اب وہ کس سے بات کرے؟ اور اب وہ روشنیاں منعکس کرتے عالیہ کو کہاں ڈھونڈے؟ تم کہاں تھے؟ جس شدت سے وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اس شدت سے پوچھ نہ سکی۔ سوال اس نے پوچھا تھا جب کہ سوالیہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت دیر سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے اس بات کو جان بوجھ کر اس انداز میں بتایا کہ ترس کھا کر پرانا عالیہ واپس آ جائے۔ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟ وہ ابھی بھی لاجواب کر دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ امرا اس کی شکل دیکھتی نہ رہ جاتی تو کیا کرتی؟ ویرا اور کارل نے مل کر، عالیہ، وہ سب، کارل نے اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کی۔ میں جانتا ہوں تم پھر بھی مجھ سے ناراض ہو۔ وہ پھر سے یہ پوچھنے کی جرت نہ کر سکی کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور کیوں۔ نہیں، ناراض ہونے کے لیے وجہ کا درکار ہونا ضروری ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی وجہ نہیں رہی، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ امرا کے قریب سے دور ہو جانے کی آج اسے کتنی جلدی تھی۔ جو ہم کہہ چکا تھا وہ اب تم اور میں کہہ رہا تھا۔ عالیہ، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سب ویسا نہیں تھا۔ وہ تو کیا سب ویسا نہیں تھا جو تم نے کہا؟ وہ سب کیا وہ سب تم نے نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا تھا، لیکن تو تم کس بات کی وضاحت کے لیے اس وقت یہاں کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ یکدم خون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا کر خود کو جامد کر لیا۔ امرا اسے اسی جامد حالت میں سن سی دیکھتی رہ گئی۔ اس کی قسمت خراب، بہت زیادہ خراب، کہ وضاحت وہ اب بھی دے نہیں سکتی تھی۔ اتنی ذہین تھی ہی نہیں، اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی چال پر کوئی بھی پتا پھینکے گی، بازی مات ہی رہنے والی تھی۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، ایک آزاد معاشرے کی دل دادا، گناہ گار، اخلاق کی مذہبی حدود کو پھلانگنے والی، اور کیا کیا کہتے ہیں تمہارے مشرق میں ایسی عورت کو۔ یقیناً بہت سے نام ہوں گے ایسی عورتوں کے لیے جو تم بھول جانے کی وجہ سے کہہ نہ سکتی ہو۔ لو، آپ کہہ لو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے
اور مکمل فرصت اور کامل توجہ سے امراہ کو دیکھنے لگا۔ ہاٹ راک کیفے کے آس پاس اتنے بڑے ڈفرنٹ ورک کی حدود کے اندر کھڑے امراہ کو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہ ملی جس پر وہ اپنی نظریں ٹکا سکتی۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے صحیح معنوں میں مجھے تم نے روشناس کروایا۔ وہ خاموش ہوا۔ امراہ نے چاہا کہ وہ خاموش ہی رہے۔ اگر وہ ایسے ہی بولتا رہا تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی؟ مجھے اتنا خراب سمجھتی تھی تم؟ مجھے ترس آتا ہے خود پر جب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم اتنی ناپسندیدگی اپنے اندر رکھ کر مارگریٹ جیسی عورت کے بیٹے سے ملتی رہی۔ تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو، بہت رحم دل، جو کسی کو کتنا بھی ناپسند کرے اس پر ظاہر نہیں کرتی۔ تم نے مجھ پر واقعی ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شکریہ کارل کا، جو تم نے سن لیا وہی سب نہیں ہے۔ آلیان کو دیکھے بغیر اپنے آنسو رو کر اس نے کہا، جتنا سن لیا ہے اس نے میرے لیے میرا سب ختم کر دیا ہے۔ میں ایک ناجائز بچہ ہوں، ناجائز۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، جو تم کہہ چکی وہ بھی، اور جو تم نہیں کہہ سکی وہ بھی۔ میں سب سن چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ میرا مذہب کیا ہے، میں عیسائی ہوں، یہودی یا کچھ بھی نہیں۔ میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ آلیان، اس کے آنسو نکل ہی آئے اور آواز رند گئی، اور اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آلیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم مسلمان ہو؟ امراہ نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا۔ جب میرے باپ کا ہی نہیں پتا تو میرے مذہب کا کیسے پتا ہوگا؟ اور اگر میں مسلمان ہوں بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ میں نے بہت ایسی رپورٹیں اور فیچر پڑھے ہیں جن کے مطابق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پیدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دی، لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدر کروا دیا۔ مجھے پوچھ لینے کی اجازت دو کہ تم سب لوگ جائز، اچھے شریف خاندان والے، نیک بیویوں والے، تم کتنے اچھے مسلمان ہو۔ تم حلال فوڈ کھاتے ہو، حرام سے پرہیز کرتے ہو۔ تم جن کے اسلامی نام ہوتے ہیں، دور دور تک جن کی نسلوں میں کسی مشرک کا خون شامل نہیں ہوتا، کتنے اچھے مسلمان ہوتے ہو۔ ہاتھ باندھے آلیان اس کے معاشرے پر تماچے مار رہا تھا، وہی معاشرہ جہاں امراہ کو منحوس ہونے کا لقب ملا۔ وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پیدائش کو لے کر تہمات کا شکار تھے، اور کوئی ایک دو نہیں، ہر ایک جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا تھا، اس کے خلاف وہ سختی سے عمل پیرا تھے۔ اس کے ماموں جو کئی حج کر چکے تھے، انہوں نے اس کی نحوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی دادی جو تہجد گزار تھی اور فارغ وقت میں تسبیح پڑھا کرتی تھی، وہ اس کی موجودگی میں کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھی کہ مبادا خوشی دکھ میں بدل جائے۔ اس کے کئی خالصات، ماموزات خاندان کی تقریبات میں چھپ کر پیا اور پلایا کرتے تھے۔ امراہ کے بھائی جنہوں نے رمضان کے علاوہ کبھی نماز کی ادائیگی نہیں کی تھی، انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلومات تھی، اور یونیورسٹی کے مشرقی، وسطی اور دوسرے خطوں کے مسلمان لڑکے لڑکیاں جو آزادانہ گلیوں اور باروں میں جاتے، ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے، وہ خاندان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے کسے مثال بنا کر پیش کرتی کہ دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ وہ قوم کے نام پر کس قوم کو اس کے آگے کرتی کہ دیکھو ہم کیسے کامل ہیں، ہمارے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی برائیاں الگ، لیکن ہم میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے۔ ایک جائز بچہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ شراب پیے، حرام کھائے اور تمام مذہبی اصولوں کو توڑ ڈالے، پھر بھی وہ ایک مسلمان ہے، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا وہ پیدائشی مسلمان ہے۔ میرے دادا ایک اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان، مثال بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک دادا ہی تو تھے۔ آلیان نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ امراہ جان پائی کہ بنا ایک لفظ کہے افسوس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے جانا کہ اگر دادا اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی اچھی نہیں ہے۔ آلیان نے اس ایک نظر میں اتنا کچھ کہہ دیا کہ امراہ پر چپ کا گہرا تالا لگ گیا۔ مجھے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں، برائے نام ہی صحیح، اپنا ماضی بھی مجھے تم پر نہیں کھولنا۔
کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی کہ تم بہتر جانتی ہو۔ اب تم ایک کام کرنا جو مجھے بھی کرنا ہے یونی میں۔ مانچسٹر میں کوئی آلگان نہیں ہے، اس زمین پر کوئی امراہ نہیں ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ ایسی باتیں کرنا بھی جانتا ہی تھا جس کے لیے وہ سب تھی، اب وہ اس کے لیے کوئی امراہ نہیں ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ تو ہے نا محبت پر، جو اپنی پیشانی پر پان کے پتے کا نصیب کند کروا لیتی ہے، کھایا، چپایا، تھوک دیا۔ محبت شروع ہونے میں وقت لیتی ہے، ختم ہونے میں کیوں نہیں لیتی؟ یہ محبت ہو جانے کے بعد خود کو مہر بند کیوں نہیں کر لیتی؟ سختی سے کسی مضبوط تابوت میں، فرعونوں کے خفیہ محبتوں کی مانند، زمین کی تہوں میں جگہ بدلتے قارون کے خزانے کی طرح، یہ محبت اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے دشمن لیے کیوں چلتی ہے؟ یہ بجھ بجھ کیوں جاتی ہے؟ صرف روشن 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 ہی کیوں نہیں رہتی؟ اس دیپ کے لو پر ہوائیں نحس جادو کرنیوں کی طرح کیوں مٹلاتی پھرتی ہے؟ اپنی راج دہانی میں ایسے دشمنوں کو جگہ کیوں دیتی ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے پھر تو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہی سب ہے تو بس پھر کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہاں، کچھ بھی تو نہیں۔ آلگان جا رہا ہے، اس کے آگے، اس سے دور، مگر وہ ایسے چل رہا ہے جیسے اپنے مرکز سے بچھڑ چکا ہے۔ اس کے وجود میں جڑ پکڑ چکے ارتاش کو کم بینائی والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چال کو مضبوط بنانے کے لیے اسے تردد کرنا پڑ رہا ہے۔ گھوڑے کا شہ سوار منہ کے بل زمین پر گرا ہے، اس کا وجود اس خاک سے اٹا پڑا ہے جسے سوار تعمر اپنے وجود سے چھاڑ نہیں پاتا۔ وہ شدت سے مانگی جانے والی دعا کو درمیان میں ہی چھوڑ دیے جانے کی عملی صورت لگ رہا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹتے سبھی اشارے پاتال کی طرف بڑی وضاحت سے استادہ تھے۔ امراہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ چلا گیا، تب بھی جانا تو اسے بھی تھا، بس وہ قوت جو چلنے پھرنے بولنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ قوت وہ ساتھ لے گیا تھا۔ آلگان مارگریٹ، وہ کیسا انسان تھا؟ وہ اس کی جان نکال کر لے گیا تھا۔ کیا وہ ایسا ہی تھا؟ کتنا برا تھا وہ، بہت برا۔ اسے بس سے واپس گھر آنا تھا، لیکن وہ پیدل چلنے لگی، منہ سے بھاپ نکالتے، پیروں کو برف پر گھسیٹتے۔ اگر ان کے درمیان یہ سب نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت اس کے ساتھ، اس کے پیچھے، اس کے پہلو میں آلگان چل رہا ہوتا، جو اس کے ساتھ رہنے کے لیے فضول فضول بہانے گھڑ لیا کرتا تھا۔ امراہ نے دونوں ہاتھ رگڑے۔ کتنی ٹھنڈ تھی مانچسٹر میں، اف، اتنی ٹھنڈ کہ وہ زندہ کو مردہ کر رہی تھی۔ ایسا غضب کا موسم جو زندوں کو مردہ کرتے، ایسے موسم سے خدا بچائے، ایسے موسم سے خدا کی پناہ۔ گھر آتے ہی اس نے ویرا کے کمرے کے دروازے کو تھکے سے کھولا۔ ویرا لیپ ٹاپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گلابی گال پر دیا۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہوا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ پوری شدت سے تھاڑی، گال پر ہاتھ رکھ کر ویرا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا امراہ کہ یہ سب ایسے اتنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ ویرا نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ کارپٹ پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ تم تو میری دوست تھی، اب تم نے کسی کو بھی میرا دوست نہیں رہنے دیا۔ امراہ، ویرا بری نہیں ہے، ویرا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بری نہیں ہو، پر میرے ساتھ تو برا کر دیا نا برا۔ اب اچھا کون کرے گا؟ وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا امراہ۔ دوست؟ اب میں مانچسٹر میں ہوں یا نہیں ہوں، اسے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو۔ وہ میرا دوست بھی نہیں رہا۔ ایسی باتیں سن کر کون کسی کو دوست رکھے گا؟ وہ غصے میں ہے امراہ، غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ صرف غصہ نہیں تھا، کاش کہ میرا وہم ہی ہو، یہ صرف غصہ ہی ہو۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ویرا نے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھیں صاف کی۔ امراہ ویرا کی شکل دیکھنے لگی اور خاموش رہی۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، نہیں کر سکتی۔ تمہیں اس کی دوستی کی قدر تھی، اور یقین جانو امراہ، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوچتی ہوگی۔ میری غلطی بے شک ہے، لیکن بے قصور تم بھی نہیں۔ امراہ جانتی تھی ویرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ابھی وہ ناراض ہے، زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے، پھر سے۔ ویرا دھیمی آواز سے اسے سمجھا رہی تھی،
اور وہ ویرا کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہی آخری تریاق بچا ہو اس کے لیے۔ خوش فہمیاں اور تسلیاں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ رات کا دوسرا پہر بھی بیت گیا۔ وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی۔ زندگی اس میں صرف سانس کی صورت باقی تھی۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ الفاظ اس کے ذہن میں پھرکی کی صورت چکرا رہے تھے۔ رات کا آخری پہر شروع تھا۔ وہ اٹھی اور الماری تک آئی۔ اس نے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے ایک باکس کو نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے وجود میں بھی ارتعاش تھا۔ اس نے باکس کو کھولا اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ چھپا ہوا، چھپایا ہوا، سرے مہر بند۔ اس پر بات ابھی ممکن نہیں۔ آخری پہر کی پہلی بات ابھی نہیں۔